ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاہ۔ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ سیرت کی ان مجلسوں میں ہم شریک ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جو کچھ ہم سیکھتے ہیں سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور یہ علم ہمارے لیے نفع بخش ہو، آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی، ہم دونوں کو اس علم سے فائدہ ہو۔ گزشتہ درسوں میں آخری بات جو ہمارے ساتھ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دے دی۔ کیوں مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی؟ مکے کے کافروں کی طرف سے فتنہ فساد کی ابتدا ہوئی، مسلمانوں کو گھروں سے نکالا، ان کے مال لوٹے، اور اس سے بھی بڑھ کر کیا ہو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کی سازش کی گئی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کر کے آ گئے تو یہاں بھی چین سے رہنے نہیں دیا، اور مختلف طور سے یہ کوشش کی کہ مسلمانوں کو یہاں بھی تنگ کریں۔ ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دی، اور آپ اچھی طرح سمجھ لیں جنگ کی اجازت کن حالات میں دی گئی۔ خاص کر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ سریۃ عبداللہ بن جحش کے بعد، جس کی وجہ سے مشرکین کی غیرت اور حمیت پر ایک سنگین مار پڑی تھی، اور جس نے انہیں کباب سیخ بنا رکھا تھا۔ کتاب کی عبارت، کتاب میں کیا ہے؟ مشرکین کو سیخ کباب بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ یعنی مسلمانوں کو اللہ نے جو ترقی، جو عروج، جو فتح مندی دی تھی، اس پر مشرکین مکہ کس طرح ہو گئے؟ کباب جو سیخ پر بھونا جاتا ہے ویسے ہو گئے، یعنی نیچے سے آگ ان کو کیا کر رہی تھی؟ بھون رہی تھی۔ ایک دم وہ لوگ چاہ رہے تھے کسی نہ کسی طرح مسلمانوں کو شکست دے دیں، مسلمانوں کو رسوا کریں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد اور نصرت ان کے ساتھ تھی۔ انہی باتوں کو لے کر اسلام کی پہلی فیصلہ کن جنگ، پہلا فیصلہ کن معرکہ، جسے ہم کہتے ہیں غزوہ بدر، کیا نام اس کا نام دیا؟ غزوہ بدر۔ ہم نے گزشتہ باتوں میں بات سنا کہ غزوہ ذو العشیرہ، غزوہ ذو العشیرہ یہ ایک غزوہ تھا جس میں کافروں کا مال تھا، وہ شام تجارت کے لیے جا رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے، لیکن وہ ہاتھ نہیں آئے، بچ کر بھاگ گئے، شام چلے گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی کہ وہ لوگ اب واپس آ رہے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب واپسی میں ان کو پکڑنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کوشش کیا۔ وہ قافلے کا غزوہ کیا تھا؟ غزوہ ذو العشیرہ، غزوہ ذو العشیرہ، جو چلا گیا بچ کر، لیکن جب واپس آ رہا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابی، طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ اور سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پتہ لگانے کے لیے بھیجا کہ یہ قافلہ جو واپس لوٹ رہا ہے کب نکلا ہے، کب پہنچے گا، اس میں کتنا مال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو صحابہ کو بھیجا۔ ایک صحابی کون ہے؟ طلحہ بن عبید اللہ، اور دوسرے صحابی ہیں سعید بن زید۔ یہ دونوں صحابی مقام حورا تک تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر ابزر کرتے رہے، دیکھتے رہے۔ تو ابو سفیان وہ قافلہ لے کر واپس آ رہے تھے۔
ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، مکے کے بڑے سرداروں میں سے تھے۔ تو دور سے یہ دونوں صحابہ نے دیکھا کہ قافلہ واپس جا رہا ہے، تو بڑی تیزی کے ساتھ مدینہ آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مکے والوں کا قافلہ شام سے نکل کر کہاں جا رہا ہے؟ شام سے نکل کر مکہ واپس جا رہا ہے۔ تو اطلاع دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تھا۔ تو یہ دو صحابی طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید رضی اللہ عنہ آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا۔ اس قافلے میں کیا تھا؟ یہ جو قافلہ شام سے مکہ واپس جا رہا تھا، اس قافلے میں کیا تھا؟ ذرا غور سے سنیے۔ 1000 اونٹ تھے۔ کتنے؟ ماشاءاللہ، گائے والوں کو قدر معلوم رہے گی اونٹ کی۔ 1000 اونٹ معمولی بات نہیں ہے، ہاں 1000 اونٹ بہت بڑی بات ہے۔ 1000 اونٹ تھے، اور 1000 اونٹ پر کم از کم 50,000 دینار۔ کتنا؟ 50,000 دینار، 262 کلو سونا جو اس پر یہ تھا، مطلب جو دولت تھی، تو لگ بھگ 262 کے مطلب 260 پر 3 کلو سونا، اتنا مال ان لوگوں کا اونٹوں پر لدا ہوا تھا۔ بہت بڑا مال تھا، 260 پر 3 کلو سونا بہت بڑی بات تھی۔ اور اس کی حفاظت کے لیے 40 آدمی تھے۔ 1000 اونٹ، اس پر لدا ہوا 360 پر 3 کلو سونا کا مال، مطلب سونا مطلب درہم دینار جو بھی لاگت تھی، اس کا جو اس کی قیمت جو تھی، ویلیو جو تھی، اس کی قیمت انہوں نے لکھا۔ کہا کہ اس پر کتنے آدمی تھے نگران کے لیے؟ 40 آدمی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے لیے بڑا موقع تھا، جب کہ مسلمانوں کو مال کی ضرورت تھی، اور یہ قریش کا قافلہ تھا، دولت لے کر چلا آ رہا تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قافلے کے لیے نکل پڑو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہیں مال غنیمت دے دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے تمہیں مال غنیمت دے دے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو زبردستی نہیں کی، بولا کہ جو نکل سکتا ہے نکلے، کسی پر واجبی قرار نہیں دیا، ضروری قرار نہیں دیا، کیونکہ اس اعلان کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے مکے کے لشکر سے مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آئیڈیا میں یا دل و دماغ میں یہ بات نہیں تھی، آپ کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ قافلہ بچ کر نکل جائے گا، مکے کے لشکر سے مسلمانوں کو مقابلہ کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل و دماغ میں بات ہے کہ قافلے کو ہم یہ کریں گے، قافلے کو پکڑ لیں گے۔ تو بہت سارے صحابہ کرام مدینے ہی میں رہ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر کچھ صحابہ نکلے، لیکن زیادہ صحابہ کہاں رہ گئے؟ مدینے میں رہ گئے۔ اور مدینے میں جو صحابہ تھے انہوں نے سمجھا کہ اس سے پہلے بھی کئی بار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں، تو کبھی قافلہ ہاتھ آیا، کبھی بچ کر نکل گیا، کبھی ایک دن پہلے چلا گیا، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، تو یہ سفر بھی کیا ہوگا؟ ایسے ہی ہوگا۔ تو صحابہ اکرام نے ایسے ہی سمجھا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نکلے ہیں تو آپ کے ساتھ 3 روایتیں آتی ہیں، 313 صحابہ تھے، 314 صحابہ تھے، 317 صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھے۔ تینوں طرح کی روایتیں، 13، 14 اور ہم لوگ عام طور سے کیا بولتے ہیں؟ 313۔ وہ تو اتنا یاد ہو گیا ہم کو، 313 بولتے ہیں۔ تو الگ الگ ہے، 314، 317 کی روایتیں بھی ہیں، جن میں 80 پر 2 یا 80 پر 3 یا 80 پر 6 مہاجر تھے۔ پورے 313، 314، 317 میں 82، 83، 86 مہاجر تھے، اور بقیہ انصار تھے۔ تو انصار کی تعداد کیا تھی؟ زیادہ تھی۔
پھر انصار میں سے 60 پر ایک قبیلے اوس سے تھے اور 170 قبیلے خزرج سے تھے، اور اس لشکر کی تیاری میں کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ دونوں نے آ کر بتلایا تھا تو سارے صحابہ کیا کرے، نکل کر چلے، کوئی خاص اہتمام نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں کہ ایک طرف زبیر بن کہا کہ پورے لشکر میں 70 گھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ لوگ کتنے ہیں؟ 313 یا 14 17، لیکن گھوڑے کتنے ہیں؟ 70 ہیں۔ اور ایسا تھا کہ ایک پورے لشکر میں صرف 70 گھوڑے تھے، ایک حضرت زبیر کا اور دوسرا حضرت اور 70 نہیں انہوں نے کہا کہ یہ پورے لشکر میں 2 گھوڑے تھے۔ کتنے تھے؟ صرف 2 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے۔ کتنے تھے؟ اور 2 صحابہ کون تھے؟ ایک زبیر بن عوام تھے، ان کا ایک گھوڑا تھا، مقداد بن اسود کندی ان کا ایک گھوڑا تھا، یہ دونوں بس تھے، اور 70 اونٹ تھے۔ گھوڑے تو 2 ہی تھے، اور جن میں سے ہر اونٹ پر 2 یا 3 آدمی باری باری سوار ہوتے تھے۔ ایک اونٹ اگر آپ 314 آدمیوں کو اگر ڈیوائڈ کریں تو ایک ایک اونٹ پر کتنے آدمی بیٹھے؟ تھوڑی دیر انہوں بیٹھے، اترے، پھر اور ایک صحابی بیٹھے، ایسے چلتے تھے۔ ایک اونٹ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی خاص یہ نہیں تھا، نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی اسپیشل سواری کا انتظام ہو، ایسا کچھ نہیں تھا۔ جیسے پورے صحابہ آتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ویسے ہی جاتے تھے۔ ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی رضی اللہ عنہ، مرثد بن ابی مرثد غنوی، یہ 3 صحابہ یعنی 2 صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں ایک اونٹ آیا، علی رضی اللہ عنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مرثد بن ابی مرثد غنوی، تو 3 ہوئے، ایک ایک اونٹ پر تینوں جاتے تھے، جن میں تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے تھے۔ اب مدینے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں تو ابن ام مکتوم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے ساری ذمہ داریوں کا یہ بنا دیا۔ لیکن جب مدینے سے نکل کر مقام روحا پر جب پہنچے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر ان کو بھیجا کہ اب ابن ام مکتوم کی جگہ آپ جا کر کیا کرو، ذمہ داری سنبھالو۔ تو ابن ام مکتوم نابینا تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بنا کر نکل تو گئے، لیکن مقام روحا تک جانے کے بعد اور ایک صحابی کو کیا کیے؟ اس سے کیا معلوم ہوتا ہے ثنا بھائی؟ کتنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قیادت کو دیکھیے۔ ایک طرف بدر کی جانے کا یہ ہے، لیکن پھر مدینے کی جو حالات ہیں اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا نہیں ہیں؟ بے خبر نہیں ہیں۔ وہاں ایک اہم ذمہ دار فرد کو بنانے کا خیال پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، تو عبداللہ ابن مکتوم کو بنائے ہیں، پھر روحا کے مقام پر آ کر پھر کیا کیا؟ ابو لبابہ ان کو وہاں سے بھیجا۔ اور کہتے ہیں کہ لشکر کا جو تنظیم تھا، اسلامی لشکر جب جاتا ہے تو اس کے لشکر کے کئی حصے ہوتے ہیں۔ ایک حصہ لشکر کے سامنے کا حصہ ہوتا ہے، ایک سامنے کا، اور ایک حصہ ہوتا ہے ساقہ، پیچھے کا حصہ ہوتا ہے، اور ایک حصہ ہوتا ہے میمنہ، اور ایک حصہ ہوتا ہے میسرہ، رائٹ ونگ اینڈ لیفٹ ونگ، 2۔ تو اسی لحاظ سے لوگوں کو رکھا جاتا ہے، یعنی کسی طرح کوئی بھی کمزور نہ ہو۔ ایک طرف سے اگر کمزور ہوگا تو سارا لشکر کیا ہو جائے گا؟ تو یہ سوچا جاتا ہے کہ سامنے کس کو رکھنا ہے، پیچھے کس کو رکھنا ہے، سیدھے کسے رکھنا ہے، وہ حساب سے لوگ کیا ہوتے ہیں؟ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ دیکھیے اسی کو بتاتے ہیں۔ لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا۔ ایک جیش ابھی بھی ہمارے پاس جو بنتا ہے، رجمنٹ بنتا ہے، الگ الگ رجمنٹ ہوتے ہیں، ان کا رجمنٹ الگ ہے، وہ الگ ہے، ویسے بنتا ہے۔ ہر جگہ کا قانون ایسے ہی ہے، جو فوجیں جتنی بھی دنیا کی ہیں ویسے ہی بنتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فوج تھی، مہاجرین کی ایک فوج، انصار کی ایک فوج۔ مہاجرین کا جو جھنڈا تھا علی بن ابی طالب کو دیا گیا۔ علم کسے بولتے ہیں؟
جھنڈا علی بن ابی طالب کو دیا گیا، اور انصار کا جھنڈا سعد بن معاذ کو دیا گیا، اور یہ الگ الگ جھنڈے تھے۔ اور جنرل کمان، سب کا ایک جنرل کمان کا پرچم تھا، وہ سفید تھا، وہ دیا گیا مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ۔ وہ کسے دیا گیا؟ مصعب بن عمیر۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کون ہیں جنید بھائی؟ کون ہیں مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ؟ کون ہیں؟ مدینے کے سب سے پہلے داعی ہیں، سب سے پہلے مدرس ہیں۔ مدینے کے کیا ہیں؟ سب سے پہلے کیا ہیں؟ مدرس ہیں۔ مدینے کے سب سے پہلے مدرس ہیں جو مکے سے بھیجے گئے۔ پوری جنگ کا یہ کس کے پاس ہے؟ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس۔ میمنہ کے افسر، میمنہ سیدھا جو رائٹ ونگ تھا، اس کے افسر زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقرر کیے گئے، اور میسرہ کے افسر مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ مقرر کیے گئے۔ پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ تھے، باقی سب نوجوان تھے، یہ دونوں بڑی عمر کے تھے۔ اور ساقہ جو پیچھے جو لشکر ہوتا ہے اس کی کمان قیس بن ابی صعصعہ کے حوالے کی گئی۔ یہ پورا الگ الگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ الگ صحابہ کو الگ الگ کمان دے دی، لیکن جو ہائی کمان سارے جنگ کی جو کمان تھی وہ کس کے ہاتھ میں تھی؟ کس کے ہاتھ میں رہیں گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں۔ سپہ سالار اعلیٰ جنرل کے حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی۔ پورے جنگ کی جو یہ تھی کس کے ہاتھ میں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس لشکر کو لے کر بدر کی طرف چلے ہیں۔ کتنے گھوڑے ہیں؟ 2 گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں۔ لگتا ہے کہ فوج نامکمل ہے، لشکر ابھی کیا نہیں ہے؟ نامکمل ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عام راستے سے ہٹ کر بیر روحہ تک تشریف لے گئے۔ ایک خاص راستہ تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ میں تھا، اسی راستے کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں گئے، اور ایک مقام پر پہنچے تو قبیلہ جوہینہ، وہاں کے قبیلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کر لیا تھا۔ وہاں کے 2 آدمیوں یعنی بسیس بن عمر اور عدی بن ابی الزغبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا۔ وہیں کے 2 آدمیوں کو کہا کہ جاؤ مکے کا جو لشکر ہے اس کا پتہ لگاؤ، اور کہتے ہیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ فوج ہے جو بدر کی طرف جا رہی ہے، اور دوسری طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نکلے ہیں، کیوں نکلے ہیں رفیق بھائی؟ کیوں نکلے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے سے نکلنے کا مقصد کیا ہے؟ قافلے کو کیا کرنا ہے؟ اچھا، قافلے میں کون ہیں؟ ابو سفیان، بڑے ماہر، بڑے عمر رسیدہ، دور، بہت تجربے کار، وہ بھی بڑے محتاط تھے، وہ الرٹ تھے اپنی جگہ، یعنی وہ سمجھتے تھے کہ کبھی بھی میرے قافلے پر کیا ہو سکتا ہے؟ حملہ ہو سکتا ہے، اسی لیے وہ پھونک کے چل رہے تھے۔ اسی لیے کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے، سمجھ میں آیا؟ دودھ کا جلا چھاچھ پھونک کر پیتا ہے۔ ایک بار دودھ پیے تو منہ جلا کہتے ہیں، اس کے بعد چھاچھ دیے تو بھی کیا کرتے ہیں؟ کہتے ہیں پھونک کو پیتے ہیں۔ ایک بار اس سے پہلے لوگوں کو حملہ ہو گیا، اب ابو سفیان جب آ رہے ہیں تو کیا کر رہے ہیں؟ معلوم کر رہے ہیں کوئی ہم کو آبزرو کر رہا کیا؟ مسلمان ہم پر حملہ کرنے کی نیت کرتے ہیں کیا؟ وہی حالت ہے۔ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا بہت حد درجے محتاط تھا، اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ خطروں سے بھرا ہوا ہے، مکے تک جانا مشکل ہے۔ شام سے نکل کر مکے تک بیچ میں کیا پڑتا ہے؟ مدینہ پڑتا ہے۔ اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگا رہے تھے، اور راستے میں جو بھی قافلے ملتے ان سے دریافت کرتے۔
ایک موقع پر پہنچ کر ان کو معلوم ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ صحابہ کرام ہمارے قافلے پر حملے کے لیے نکلے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، ایک آدمی قبیلہ غفار کا ایک آدمی ہے، ابو ذر غفاری کون سے قبیلے کے ہیں؟ غفار کے ہیں۔ تو قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا ضمضم بن عمرو، اس کا نام کیا تھا؟ ضمضم بن عمرو۔ اس آدمی کو پکڑ کو پیسے دیے، پیسے دے تو کام ہوتا، اجرت پہ کیا کریں؟ اس آدمی کی ڈیوٹی کیا ہے؟ معلوم ہو گیا ابو سفیان کو اب ہمارے قافلے کی کیا نہیں ہے، خیر نہیں ہے۔ ضمضم بن عمرو اس کو پکڑ کے کیا بولے، یہ اجرت لے لو، سیدھا مکہ جاؤ، مکہ جا کے میرا یہ پیغام پہنچا دو کہ اے قریش کے لوگوں، تمہارا قافلہ خطرے میں ہے، اس لیے کہ سارے مکے والوں نے اس قافلے میں انویسٹ کیا ہے۔ یہ جو 360 پر 200 کتنے کلو ہے، 260 پر 3 کلو سونے کا جو مالیت کا جو مال ہے وہ کس کا ہے؟ وہ پورے مکے والوں کا ہے، مکے والوں نے اس میں پیسہ لگایا۔ تو ضمضم بن عمرو اس کو ابو سفیان نے کہا کہ مکہ جاؤ، مکہ جا کے سارے مکے میں اعلان کر دو کہ تمہارا قافلہ کیا ہے، خطرے میں ہے، اپنا قافلہ کیا کرو، بچا لو، بچا لو، کچھ بھی کرو بچا لو۔ تو ضمضم بن عمرو بڑی تیزی سے مکہ تک آیا، بچ بچا کر مکہ آیا۔ مکہ آتے ہی کیا کیا، وہ زمانے میں آج کیا تو بھی ایمرجنسی کرنا کا تو کیا کرتے ہیں، SOS کال بول کو دباتے ہیں، ہاں یہ تو لائٹ آن کر لے کو جاتے رہتے، سامنے والا سمجھ جانا اسے کیا کہ پریشانی ہے، ہاں انہیں کیا کہ اس میں ہے۔ وہ زمانے میں کیا ہوتا تھا، کیا بھی ایمرجنسی بتانا ہے، کیا کرتا، اونٹ کی ناک کیا کرتا، ذرا چیر ڈالتا، اونٹ کی ناک کیا کرتا، پہلے خون جاتے رہنا، ادنا دیکھا ارے کیا کی سمتھنگ کیا کی ہے، کوئی پریشانی ہے۔ اور دوسرا کام کیا کرتا، اونٹ کا جو کچاوا ہے اسے الٹ ڈالتا، اونٹ کی جو سیٹ ہے ایسی رہنے کی بجائے کیا ہوتی، الٹ جاتی، کرتا پھاڑ دیتا۔ پہلے یہ اعلان کرنے والا کیا کرتا، کرتا پھاڑ کو جیسے کرتا نکال کو ایسا آپ پھراتے نہیں، مطلب کیا، مجھے بچاؤ۔ یہ ضمضم بن عمرو اس کی حالت یہ تھی، اسی اونٹ پر کھڑا ہو گیا، اونٹ کے ناک سے خون جاتا، کجاوا الٹ گیا، کرتا پھڑ گیا، اب وہ آواز لگا رہا ہے اے قریش کی جماعت، قافلہ قافلہ، قافلے کو بچاؤ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے قافلے میں ہیں اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دوست دھاوا بولنے جا رہے ہیں، حملہ کرنے جا رہے ہیں، مجھے یقین نہیں ہے کہ تم اپنا مال پا سکو، مدد مدد، یعنی تیار ہو جاؤ، الرٹ ہو جاؤ، کچھ بھی کرو۔ اب مکے والوں نے سنا تو اب مکے والوں کو تو معلوم ہو گیا ان کا اپنا مال ہے، ان کو تو کچھ کرنا ہے۔ تو مکے والوں نے کہا کہ کیا محمد اور ان کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی جیسا قافلہ ہے؟ اس سے پہلے 2-3 قافلوں کو انہوں نے یہ کیا تھا، مال وہاں سے لے گئے تھے، 2 آدمی قید کر کے بھی لے گئے تھے۔ ہرگز نہیں، خدا کی قسم، اب پتہ چلے گا کہ یہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے۔ اب اس اعلان کے بعد مکے میں 2 طرح کے آدمی رہ گئے تھے۔ اعلان سننے کے بعد یا تو وہ خود جنگ پر آنے کے لیے تیار ہو گئے تھے اپنا قافلہ بچانے کے لیے، یا جو نہیں آ سکا اس نے کسی آدمی کو انگیج کر کے بھیجا، میں نہیں جا سکتا، بڈھا ہو گیا، تمہیں جاؤ۔ یا کسی نے ایسا بھی کیا، میں کسی کو قرضہ دینا ہے، اچھا تمہیں مجھے قرض دینا نہیں، وہ قرض معاف، تمہیں میرے جگہ کیا کرو، جنگ میں جاؤ، ایسا قرض دے ہو، کتنی بڑی بلا ہے، ہاں خود جنگ میں جا نہیں سکتا، اپنے قرض دار کو پکڑ کے کیا بولا، میں جنگ میں نہیں جا سکتا، میری جگہ کیا کرو، تم جنگ میں جاؤ۔ سارے مکے میں اب 2 ہی طرح کے لوگ تھے، یا تو خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا۔
خاص کر مکے کا کوئی معزز آدمی پیچھے نہیں رہا، سارے لوگ نکل پڑے ہیں۔ کون سی جنگ ہے؟ جنگ بدر۔ ابو لہب تو ابو لہب تھا، ابو لہب نے کیا کیا؟ ابو لہب اس کا ایک قرض دار تھا، وہ قرض دار کو راضی کر کے ابو لہب کیا کر دیا؟ اپنی جگہ اسے جنگ میں بھیج دیا۔ البتہ قریشی قبائل جتنے تھے سارے جنگ میں نکلے سوائے بنو عدی کے، یہ قبیلہ قریش کا ساتھ نہیں دیا، اس آدمی کا کوئی قبیلہ جنگ میں شریک نہیں ہوا۔ اب تک جو حالات ہم پڑھے تھے مدینے کے لشکر کی تفصیل ہم نے پڑھا تھا کہ مدینے کے لشکر میں 200 گھوڑے تھے، 70 اونٹ تھے، 313، 314، 317 صحابہ تھے جو اس جنگ میں شریک تھے۔ اس میں اکثر انصار کے تھے، بہت کم مہاجرین کے تھے، اوس کے کم تھے، خزرج کے زیادہ تھے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری فوج کی جو ترتیب تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، مختلف جھنڈے بنائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلیٰ جو کمان ہوتی ہے جنگ کی کس کے پاس رکھی؟ اپنے پاس رکھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیے دیکھتے ہیں مکے کے لشکر کی تعداد کیسی ہے۔ اس کے مقابلے میں مکے کا جو لشکر بدر کے لیے نکلا ہے اس کی تعداد کیسی ہے؟ تو ابتدا میں یہ جو مکے کا جو لشکر نکلا تھا اس کی تعداد 1300 تھی، 1300، 1300 اس کی تعداد تھی، جس کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ کتنے ہیں؟ مسلمانوں کے پاس کتنے ہیں؟ 2 گھوڑے، ان کے پاس 100 گھوڑے ہیں۔ 600 زرہیں تھیں۔ زرہ بولے تو وہ آئرن کا لباس پہنتے ہیں نا، ہاں، تو وہ کتنے تھے؟ 600۔ ہمارے کالج میں ہے نہیں، میرے کالج کا وہ میوزیم میں ہے نہیں، دیکھیں میوزیم میں دیکھیں نہیں، ایگمور کے میوزیم میں دیکھیں نہیں، یا اللہ۔ تو 600 زرہیں تھیں ان کے پاس۔ اچھا، اونٹ تو بہت زیادہ تھے، مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے لیکن ان کے پاس بہت زیادہ تھے۔ اور اب ادھر کفر و جہل کا اعلیٰ کمان کس کے پاس رہا رنگا؟ ابو جہل۔ ظاہر ہے بات تو سمجھ میں آتی ہے، ابو جہل اس پوری فوج کا کیا تھا؟ کمانڈر تھا، پوری فوج کا کمانڈر تھا۔ اور قریش کے 9 معزز آدمی اس کے ذمہ دار تھے، اور ہر دن 9 اور 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، خالی کھانے کے واسطے 9 اونٹ ذبح کر کے کھاتے تھے یا 10 اونٹ ذبح کرتے تھے۔ کتنے؟ 1300 آدمی کو کتنے اونٹ ذبح ہوتے تھے؟ 9-10 اونٹ ذبح ہوتے تھے، بس ہو جاتا ہے نا سنا بھائی؟ ہاں کہا۔ اچھا، اب جب مکی لشکر روانہ ہونے کا وقت قریب آیا تو ان کو یاد آیا کہ قبیلہ بنو بکر یہ ہمارا دشمن ہے، مکے والوں کا ان کا نئی انبن تھا۔ تو اب انہوں نے سوچا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نکل پڑیں بدر کے لیے اور پیچھے سے بکر قبیلہ ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے، چونکہ ہمارا ان سے بنتا نہیں۔ تو اتنی بات آ گئی ہوتی تھی کہ ہم یہ نکلنے کا ارادہ ہی چھوڑ دیں مکے کے لوگ، اس ڈر سے کہ کہیں قبیلے پیچھے سے بکر کا قبیلہ کیا نہ کر دے، حملہ نہ کر دے۔ اتنے میں کیا ہوا، وہ شیخ آئے، اس سے پہلے بھی ایک شیخ آئے تھے وہ شیخ آ جاتے عین ٹائم پہ، کیا ہوتا وہ شیخ نجدی جو آیا تھا قتل کے معاملے میں، وہی یہاں بھی ہوا۔ اسی وقت ابلیس لعین بنو کنانہ کے سردار سراقہ بن مالک بن جعشم، سراقہ بن مالک کا بھیس بدل کو آئے شیخ، وہ آ کے کیا بولتے ہیں؟ میں تمہارا رفیق ہوں، میری گارنٹی۔ کیا بولا وہ؟ دیکھیے شیطان ایسا بھی آ سکتا ہے، شیطان ایسا بھی آ سکتا ہے۔ اس نے آ کر کیا کہا کہ میں تمہارا رفیق ہوں، میں تمہارا ساتھی ہوں، میں تمہاری گارنٹی ہے، تمہیں کوئی دھوکہ نہیں، میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانہ تمہارے پیچھے کچھ نہیں کریں گے۔ تو اس طرح سے ان کو ہمت آ گئی، مکے والوں کو ہمت آ گئی،
تھوڑا ان کو ڈر تھا کہ پیچھے سے یہ لوگ حملہ نہ کر دیں، لیکن شیطان نے آ کر جب یہ بات کہی، ابلیس نے آ کر بتایا، تو ان کو بڑی ہمت آ گئی۔ اب یہ مکے کا لشکر آگے کی طرف رواں دواں ہیں اور گھروں سے نکل پڑے یہ لوگ۔ ان کی اس میں کیا ہے، اپنے قافلے کو بچانا ہے۔ اور کیسے نکلے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اتراتے ہوئے، اپنی شان دکھاتے ہوئے، اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اپنی دھار اور ہتھیار لے کر۔ کیسے نکلے مکے کے لوگ؟ اپنی دھار اور ہتھیار لے کر، اللہ سے خار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے دشمنی کرتے ہوئے، انتقام کے جوش میں اور جذبہ حمیت و غضب سے مخمور یہ لوگ نکلے ہیں اور بول رہے ہیں کہ ارے ہمارے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرأت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ ہمارے قافلے پر حملہ کرنے کی ہمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کی؟ اب یہ لوگ مکے کے لوگ نکلے ہیں، وادی عصفان اور وادی قدید، یہ سارے نام تو آج بھی ہیں، قدید، یہ سارے نکل کر جحفہ تک پہنچے۔ مقام جحفہ آج بھی ہے۔ تو کہا کہ وہاں جب پہنچے تو ابو سفیان کا ایک میسیج ان کو ملا۔ ابو سفیان کیا پیغام لکھتے ہیں؟ لکھتے ہیں، آپ لوگ اپنے قافلے اور اپنے آدمیوں اور کہا کہ آپ لوگ مکے سے نکلے ہیں۔ ابو سفیان ان کو پیغام دے رہے ہیں، کیوں نکلے ہیں؟ اپنا قافلہ بچانے کے لیے، جس میں آپ کا مال بھی ہے، آپ کے 40 آدمی بھی ہیں، ان کو بچانے کے لیے نکلے ہیں۔ لیکن اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے۔ ابو سفیان نے کیا کہا؟ اللہ نے ہم کو بچا۔ مشکل میں وہ لوگ صرف اللہ کو یاد کرتے تھے، باقی اوقات میں شرک کرتے تھے۔ ایسے موقع پر ابو سفیان نے اللہ کا حوالہ دیا کہ اللہ نے ہم کو بچا لیا ہے۔ ایک دوسرے راستے سے وہ بچ کے نکلا تھا۔ کیسے بچ کے نکلا وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب بچ کے نکلنے کے بعد ابو سفیان نے پیغام بھیجا مکے کے لشکر کو کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ۔ وہ لوگ واپس جانے والے تھے؟ نہیں تھے، ان کی موت یہاں لکھی تھی، کیسے واپس جائیں گے؟ اچھا، اب قافلہ کیسے بچا؟ یہ دیکھیں، وہ شام سے قافلے جس راستے پر جاتے ہیں چل رہا تھا، آ رہا تھا، لیکن مسلسل چوکنا تھا، بیدار تھا، قدم پھونک پھونک کر رکھ رہا۔ ابو سفیان اور ان کی قافلے کیا کر رہے تھے؟ دیکھ کر نکل رہے تھے۔ تو وہ جب مدینے کے بدر کے قریب پہنچا ابو سفیان، تو قافلے کو پیچھے چھوڑ کر خود آگے گئے۔ آگے جا کر ایک آدمی وہاں تھا، مجدی بن عمرو، اس سے انہوں نے ملاقات کیا، پوچھا کہ مدینے کے تعلق سے پوچھا کہ مدینے کے کچھ لوگ تو دکھائی نہیں دیا آپ کو؟ مجدی نے کہا مجھے ایسا کوئی آدمی تو نظر نہیں آیا جو ڈاؤٹ فل ہو۔ ابو سفیان جو بھی ملتا ہے اسے پوچھتے ہیں یہاں کوئی آدمی دکھا جو ڈاؤٹ فل ہو؟ تو مجدی بن عمرو نے کہا میں نے کسی آدمی کو دیکھا نہیں، لیکن ایک 2 گھوڑے پر بیٹھ کے لوگ آئے، میں نے 2 گھوڑ سواروں کو دیکھا۔ یہ گھوڑ سوار کیا کیے، وہاں جو پہاڑ کا ٹیلا ہے وہاں انہوں نے اپنے جانور بٹھائے اور مشکے سے تھوڑا پانی پی کے واپس چلے گئے۔ اتنی بات کس نے کہا؟ مجدی بن عمرو نے۔ کیا تھا نا بھائی؟ کہا کہ 2 آدمی آئے، وہ پہاڑ کے ٹیلے کے پاس کچھ دیر بیٹھے، جانوروں کو باندھا، اپنا مشکے سے پانی پیا اور واپس چلے گئے۔ اتنا سننا تھا کہ ابو سفیان کچھ لگا کہ کچھ غلط ہے۔ تو ابو سفیان جہاں وہ لوگ بیٹھے تھے وہاں گئے، جا کر وہ گھوڑوں کی جو مینگنی ہوتی نہیں، وہ مینگنی ایک اٹھایا، زمین میں سے اٹھا کے مینگنی کو توڑے تو اس میں کھجور کا بیج کا پاؤڈر نظر آیا، کھجور کا بیج نظر آیا۔
ابو سفیان نے وہ دیکھ کر کہا کہ یہ مدینے کا چارہ ہے۔ یہ چارہ کہاں کا ہے؟ اگر چارہ مدینے کا ہے تو اونٹ کہاں کے ہیں؟ اونٹ مدینے کے ہیں تو لوگ کہاں کے ہیں؟ مدینے کے۔ کیا وہ زمانے میں کتنی ذہانت ان لوگوں کی تھی، کیسے اس نے اسے فائنڈ آؤٹ کیا۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا، ان کی اونٹ کی مینگنیاں اٹھا کر توڑیں تو اس میں کھجور کی گٹلی نکلی۔ ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے۔ یثرب مدینے کا نام ہے۔ اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے راستہ بدل کر دوسرے راستے سے نکال لیا اور فوراً مکے والوں کو اطلاع دے دی کہ میں بچ کر آ گیا ہوں، آپ لوگ بھی واپس چلے جاؤ۔ اب جب یہ اطلاع مکے کے لشکر میں پہنچی کہ بھئی ہم لوگ نکلے تھے قافلہ بچانے کے لیے، ہمارا قافلہ بچ کر نکل گیا ہے، ابو سفیان نے قافلے کو بچا کر نکال لیا ہے، ہم کو واپس چلے جانا چاہیے، ہم کو واپس چلے جانا چاہیے۔ لیکن کمان کس کے ہاتھ میں تھی؟ ابو جہل کے ہاتھ میں۔ اس کو مرنا تھا، وہ واپس جائے گا تو ابو جہل طاغوت اکبر، کیا اس کا نام؟ طاغوت اکبر، ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کبر و غرور سے بولا خدا کی قسم ہم واپس نہیں ہوں گے، ہم واپس نہیں جائیں گے، بدر جا کر وہاں 3 دن اسٹے کریں گے، 3 دن بدر جا کر قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ ذبح کریں گے، لوگوں کو کھانا کھلائیں گے، لوگوں کو شراب پلائیں گے، لونڈیاں گانے گائیں گی، رقص کریں گی، ناچیں گی، اور سارا عرب ہمارے سفر اور ہمارے اس ساری چیزوں کا تعریف کرے گا۔ سارا عرب کیا کرے گا؟ ہمارے بارے میں۔ تو اس طرح کیا ہوگا؟ سارے علاقے پر ہماری دھاک بڑھ جائے گی۔ یہ کس کی نیت تھی؟ ابو جہل کی نیت تھی۔ لیکن ابو جہل کی یہ بات تھی تو اخنس بن شرائق اس نے کہا کہ نہیں، ہم لوگ واپس چلتے ہیں، مگر لوگوں نے بات نہیں مانی اور بنو زہرہ اپنے قبیلے کو لے کر اخنس بن شرائق واپس چلے گئے۔ تو بنو زہرہ 300 آدمی تھے، 1000 میں سے کتنے تھے؟ 300 آدمی، 1300 تو پہلے تھے، 300 آدمی تھے، تو ان کا کوئی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہیں ہوا۔ اب بنو ہاشم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان والے وہ بھی کہنے لگے کہ ہم بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ تو ابو جہل نے کہا، بڑی سختی سے کہا کہ جب تک ہم واپس نہیں ہوں گے آپ لوگ واپس نہیں ہوں گے۔ تو کوئی واپس نہیں جا سکا۔ تو 1000، اب کتنی رہ گئی تھی مکے کی لشکر کی تعداد؟ 1000 رہ گئی۔ اب یہ سارے کے سارے بدر کے مقام پر پہنچ کر بدر کی حدود پر وہاں جا کر سارے لوگ وہاں پڑاؤ کیا۔ لیکن اسلامی جو لشکر تھا، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہو گئی تھی، بڑی اس کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جان لیا تھا کہ اب یہ خون ریز ٹکراؤ ہونے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بات سمجھ میں آ گئی اور حالات کا پتہ لگ گیا کہ اب کیا ہونے والا ہے، ایک جنگ ہونے والی ہے اور ایک ایسا قدم اٹھانا ناگزیر ہے جس میں بہادری، شجاعت اور جسارت دکھائی جائے۔ کیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑنا چاہتے تھے؟ دیکھیں کیوں جنگ ضروری تھی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے لشکر کو چھوڑ دیتے کہ بدر کے مسلمانوں کے علاقے میں اگر یہ دندناتا ہوا پھرتا تو قریش کی فوجی ساکھ بڑھ جاتی، ان کا نام ہو جاتا اور ان کی جو بالادستی، سیاسی جو بالادستی ہے اس کا دائرہ دور دور تک پھیل جاتا، پورا علاقہ ان لوگوں سے کانپنے لگتا، مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی۔ اس کے بعد اسلامی دعوت کو بے روح ڈھانچہ سمجھ کر سارے لوگ اس پر کیا ہوتے ہیں؟ حملہ کرتے۔ ایسا بھی ہو سکتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہر کوئی کیا کرتا؟ شیر ہو جاتا۔ جب مکے کے لشکر کا یہ سارا کام ہوتا تو ہر کوئی کیا ہو جاتا؟ شیر ہو جاتا۔ تو
معلوم یہ ہوتا ہے کہ کبھی اپنی طاقت اور قوت کا بھی اظہار ہونا چاہیے، کبھی بڑے بڑے یہ ہونی چاہیے تاکہ بتا سکیں کہ ہماری بھی ایک کیا ہونا چاہیے، ایک اچھے انداز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس سے کہا کہ اگر اس لشکر کو چھوڑتے ہیں تو اس کے یہ نقصانات ہوں گے۔ اسلامی دعوت کو لوگ کمزور سمجھ کر کیا کریں گے، اس کو شکست ہرانے کے لیے آ جائیں گے۔ اور ایک بات بھی تھی، پھر کیا ضمانت تھی، گارنٹی تھی کہ مکے کا یہ لشکر 3 دن، کتنے دن بلاؤ، 3 دن وہاں رہ کر کھا کر واپس چلے جائے گا؟ اس کی کوئی گارنٹی تھی کہ وہ مدینہ آ کر حملہ نہیں کرے گا؟ وہی بولتے ہیں ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس بات کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قدمی نہیں کرے گا؟ جب یہاں تک آیا ہے تو مدینہ قریب ہے، اور اس معرکے کو مدینے کی 4 دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی جرات اور کوشش نہیں کرے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں تھی۔ اگر مدینے کا لشکر اس کا جواب نہ دے تو اس کا بھی امکان تھا کہ وہ لوگ مدینے پر آ کر حملہ کریں۔ ایسے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شورا کی میٹنگ کی۔ شورا اسی لیے بنا جاتا ہے، عام نازک حالات میں تب کیا کرتے ہیں، شورا ممبر کیا کرتے ہیں، سارے بیٹھ کر مشورہ کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی کمانڈر تھے، فوجی تھے، سب سے مشورہ کیا، اور بہرحال ایسے موقع پر یہ گروہ ایسا بھی تھا، اس جنگ کی بات سن کر وہ لوگ کانپ گئے، ان کے دل کیا ہو گئے، خوف سے لرز گئے، دھڑکنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان لوگوں کے تعلق سے کہا، کما اخرجک ربک من بیتک بالحق وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ يُجَادِلُونَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَمَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنظُرُونَ۔ کہا کہ ایسا لگتا ہے جیسے ان کو موت کی طرف کھینچ کر لے جایا جا رہا ہو، یعنی جانور کو ذبح کرنے کے لیے جب کھینچ کر لے جایا جاتا ہے، اس کی کیفیت ویسے ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بعض منافق جو ہیں ان کی کیفیت ایسی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو بڑے صحابہ تھے، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اچھی ہمت کی بات کہی۔ اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مقداد ابن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے کیا کہا، دیکھیے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے، آپ کیجیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی قسم، ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بات بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا۔ بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا، اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ بنو اسرائیل نے کیا کہا تھا، موسیٰ آپ جاؤ، آپ کا رب جاؤ، جا کے دونوں فائٹ کرو ان سے، ہم کیا کریں گے، یہاں بیٹھے رہیں گے، ہم نہیں آئیں۔ اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ تو مقداد ابن عمرو رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا جواب ہم نہیں دیں گے، ایسا جواب ہم نہیں دیں گے، تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے رہیں گے، بلکہ ہم کیا کہیں گے، آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو بر کے غمات تک لے چلیں، وہ ایک دور دراز مقام تھا، تو بڑا کٹھن سفر، اگر وہاں تک بھی اگر آپ چلیں تو ہم آنے کے لیے کیا ہیں، تیار ہیں، ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو مقداد بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کیا، دعا دی، بولا کہ واقعی تم نے اچھی بات کہی۔
یہ تینوں جو کمانڈر تھے کون کون؟ ابو بکر، عمر رضی اللہ عنہما، اور اسی طرح مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ، یہ مہاجرین میں سے تھے، مہاجرین میں سے تھے۔ کیا تھا بھائی؟ اس کو جب تک ہم نہیں سمجھیں گے بدر کا جو سارا معاملہ ہے وہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہ رہے تھے کہ انصار کی طرف سے بھی کیا ہو، کوئی آگے بڑھ کر کہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ کیوں؟ بیعت عقبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جو بیعت ہوئی تھی، انصار نے یہ بیعت کی تھی کہ آپ جب تک مدینے میں ہیں ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اب بدر کی جنگ کہاں ہو رہی ہے؟ مدینے کے باہر ہو رہی ہے۔ تو انصار کے لوگوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت ضروری نہیں ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہ رہے تھے کہ مہاجرین نے تو کہہ دیا ہے، لیکن کون کہے؟ انصار کہیں، جن کی تعداد زیادہ ہے وہ لوگ آگے بڑھ کر کہیں۔ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہی لشکر میں زیادہ تعداد میں تھے اور معرکے کا، جنگ کا اصل بوجھ انہی کے کاندھوں پر تھا۔ اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انصار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت اور حفاظت کی ذمہ داری ان پر اس وقت تھی جب آپ کہاں ہوں؟ مدینے میں ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو۔ کیا کہا؟ مجھے مشورہ دو۔ مقصود انصار تھے۔ یہ بات سن کر انصار کے جو کمانڈر تھے سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، انہوں نے کیا جواب دیا انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ تو انشاءاللہ کل ہمارے ساتھ اسلامی لشکر کا جو سفر ہے، بقیہ سفر کیسے ہوتا ہے، یہ سارے کام، اور بہت ہی اچھا ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جاسوسی کا یعنی پتہ لگانے کا جو انداز تھا وہ کیسے تھا، ایک بوڑھے سے جو بات چیت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ پیر کے دن انشاءاللہ، بارک اللہ فیک، بارک اللہ فیک، پیر کے دن انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ سبحانک اللہم ربنا بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔